محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین باعزت ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم تمام سے یہ فرمایا ہے کہ اے لوگوں، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سچ اسلام کی نظر میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، سچ بات کتنی اس کی اہمیت ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سچ کہنا، سچ کرنا یہ ہر انسان پسند کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اگر آپ غیر مسلموں کی کتابوں کو پڑھیں گے، اس کے اندر بھی یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ بھلائی کرنا، تو بھلائی کی لسٹ میں، فہرست میں آپ کو یہ بھی بات ملے گی کہ سچ کہنا ہے، سچ کرنا ہے، ان کے پاس بھی یہی ہے۔ گویا کہ سچ کہنا، سچ کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، چاہے وہ آدمی کسی بھی دھرم کا رہنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ آدمی کسی بھی طبقے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، سچ اپنے لیے پسند کرتا ہے، سچ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ محترم حاضرین، سچ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بھی ہمیں بہت سارے اس کے فوائد ملتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سچ کیا ہے ہم جانیں۔ سچ کے بارے میں علماء اکرام کہتے ہیں کہ کوئی بات ہی یا کوئی کام ہے، اس کی حقیقت کے مطابق کچھ کہنا یا کچھ کرنا، اس کو سچ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج جمعہ ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں آج سنیچر ہے، تو گویا کہ جو حقیقت ہے اس کا الٹا ہے۔ سچ کہتے ہیں حقیقت کے ساتھ میل ہونا، حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا۔ اسی طرح حضرات، سچ جیسا کہ میں نے کہا زبان سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کام سے بھی، ہمارے جو اعمال ہیں اس سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سچ آدمی کے عقیدے سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی آدمی سچے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، تو اگر کوئی آدمی سچے دل سے اس بات کو اقرار کر لے، تسلیم کر لے، تو کیا ہوگا؟ کہا کہ وہ آدمی حرام قرار دیا گیا جہنم کے لیے، یعنی جہنم کے اندر وہ کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ سچ کا تعلق ہمارے عقیدے سے بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی، بدو آدمی، دیہات میں رہنے والا آدمی آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یعنی اس کے اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ بن چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، یا اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اللہ کو بھی مانتا ہوں۔ اس کے بعد وہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ میرے اوپر اب کیا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہتے ہیں کہ آپ پر 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، اور اسی طرح روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ جو فرائض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اس کے بعد وہ آدمی فوراً جانے لگا، پیچھے پلٹ کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ آدمی جو کچھ کہا، اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو آدمی کامیاب ہو گیا۔ افلح وان صدق، وہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے اپنی بات میں سچا رہا۔ ایک اور حدیث، ایک اور روایت میں اس واقعے کو کوئی راوی اس طرح بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو جو جا رہا ہے، اگر اس نے اپنی بات میں سچائی رکھی ہے۔ تو محترم حاضرین، اس سے پتہ چلا کہ سچ کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، سچ کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، سچ کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں،
روزے رکھتے ہیں, بہت سارے اعمال کرتے ہیں, اگر اس کا تعلق اخلاص سے نہیں ہے, اگر اس کا تعلق ہمارے دل سے نہیں ہے, تو وہ بھی سچ کے خلاف ہے, وہ بھی جھوٹا ہے, گویا کہ جس کو ہم ریا کہتے ہیں, وہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اب آئیے حضرات, میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ سچی بات کی کتنی اہمیت ہے. سچی بات ہے مومن کی صفت. جو بندے اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیتے ہیں, ان کی ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ آدمی ہمیشہ سچا کہا کرے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. والذی جاء بالصدق, جو سچے کو لے کر آئے اور اس سچائی کی جس نے تصدیق کی, یہی وہ متقین ہیں. تقوی اختیار کرنے والی کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ سچ گوئی رہے, ہمیشہ سچا کہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو سچی بات ہے اس کی بھی تصدیق کرے, سچی بات کی بھی تصدیق کرے, یعنی سچی بات کو سچا مان لے. جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جتنے بھی صدیقین ہیں, سچے لوگ ہیں, ان میں ان کا اعلیٰ مرتبہ ہے, صدیق کہا گیا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جھٹلا رہے تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مان رہے تھے, تو سب سے پہلا آدمی دنیا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے والا اور سچا بول کر اعلان کرنے والا وہ آدمی تنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. تو یہ ہے صدیق. اسی طرح حضرات, یہ سچ بات, سچ یہ صفت جو ہے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی صفت ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ادریس علیہ الصلوۃ والسلام, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی لسٹ اور فہرست ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر, کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں صدیق کہا, کبھی کہا صادق, کبھی کہا من الصدیقین, یہ سچوں میں سے ہیں. سبحان اللہ. اور سچ کے پیکر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت نہیں دی گئی تھی. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے اور جانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح بھروسہ کرتے تھے. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں جو بہت ہی مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ آپ جائیے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت دیجئے کھل کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہاڑی پر چڑھے, لوگوں کو بلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے سے پہلے اپنے بارے میں رزلٹ لیا کہ لوگوں کا کیا خیال ہے میرے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے جو ہے لشکر آ رہی ہے, لشکر بالکل جماعت کے ساتھ یعنی تیار ہو کر, تو کیا تم میری اس بات کو قبول کر لو گے, مان لو گے؟ سب نے کہا ہم نے تو آپ پر سچ بات کی ہی تجربہ کیا ہے. تو لوگوں نے ایسا ہی کہا. سبحان اللہ. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یاد رکھو کہ جنت اور جہنم ہے, اللہ ہے, اس کی عبادت کرنی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت دینے لگے تب بہت سارے لوگ مکر گئے. تو سبحان اللہ, یہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی جو ہے صفت ہے, اس صفت کو ہمیں اپنانا چاہیے. محترم حاضرین, سچ کے کچھ فوائد ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں سچ کو تھام لیں تو ہمارے کچھ فوائد ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہیں, کچھ فوائد ایسے ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہیں. اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ فوائد کا ذکر کروں. اگر آدمی سچا ہوگا, سچوں میں اپنے آپ کو شمار کر لے گا, تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو درست کر دیں گے, اس کے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے. جیسا کہ وہ آیت ہم سب سنتے ہیں ہر خطبے میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, قولوا قولا سدیدا. اللہ رب العالمین نے تقوی کے بعد کہا کہ اے مومنو, تم بہترین عمل کرو, سیدھی بات کہا کرو. سیدھی بات کا مطلب کیا ہے؟ جو حقیقت ہے وہ حقیقت بیانی سے کام لو, ہیر پھیر نہ کرو. قولوا قولا سدیدا. تو کیا ہوگا اس کا فائدہ؟ اللہ رب العالمین نے 2 فائدے بتلائے اس آیت کے اندر. یصلح لکم اعمالکم, تمہارے جو اعمال ہیں اللہ رب العالمین ان اعمال کو ٹھیک کر دے گا. سبحان اللہ. ہر آدمی کو اپنے اعمال کے ٹھیک ہونے کی چنتا اور فکر ہونی چاہیے. صرف عمل کر لیں اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ عمل ہمارا صحیح ہو رہا ہے یا نہیں, یہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے. تو جو آدمی سچا کہے گا, سچا بولے گا اور سچ کو تھام کر رکھے گا,
اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو، اس کی نمازوں کو، اس کے روزوں کو، جتنے بھی عبادات ہیں اللہ رب العالمین ان عبادات کو ٹھیک کر دے گا. یصلح لکم اعمالکم. دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. یہ سچ کے دو فوائد اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا. اسی طرح حضرات سچا آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت کے ساتھ ساتھ بہترین اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسلم مرد مسلم عورتیں، مسلم مومن مرد مومن عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، ان کے بارے میں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. ان کی اللہ رب العالمین نے بخشش تیار کر رکھی ہے اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اجر عظیم رکھا ہے. اجر عظیم کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑا بدلہ. مفسرین اکرام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے یہاں اجر عظیم کہا، بہت بڑا جو ہے اجر ہے. اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیا کتنا بڑا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ سچے بندے جو ہیں ان کی کتنا بڑا اجر ہے، اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. اسی طرح حضرات سچ بات اگر ہم کہیں، سچے کو تھام کر رکھیں تو یہ صفت ہمیں آخرت میں فائدہ دینے والی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. یہ وہ دن ہے جس دن قیامت کے دن کی بات ہے. قیامت کے دن کسی کو کوئی فائدہ آنے والا نہیں ہے، نہ بیٹا باپ کو، نہ باپ بیٹے کو، بیوی جی ہاں شوہر سے، سب الگ الگ ہوں گے. یہاں اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ سچائی یہ آدمی کو، مومن کو فائدہ دینے والی ہے. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. اسی طرح حضرات سچائی کی وجہ سے آدمی نیکی کی طرف بڑھتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة فإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. کہ لوگوں تم سچائی کو پکڑے رہو، تھام کر رہو. علیکم بالصدق. کیوں؟ اس لیے کہ سچائی تمہیں نیکی تک پہنچاتی ہے، سچائی تمہیں نیکی تک پہنچاتی ہے. اور جب آدمی سچا ہی کہتا رہتا ہے، اپنی زندگی میں سچائی کو اپناتا رہتا ہے، تو اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو سچوں میں لکھ دیتا ہے، سچوں میں اس کا اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی یہ سچا ہے. اس کا الٹا کہا اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، کہ تم جھوٹ بات سے بچو، جھوٹ بات سے بچو. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جھوٹ بات گناہوں کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے، جھوٹی چیز آدمی کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے. اس کے بعد کہا وَإِنَّ الْفُجُورَ تَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ جھوٹی باتیں آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے. سبحان اللہ. اور کہا پھر وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. جب آدمی جھوٹ ہی جھوٹ بولا کرتا ہے، ہر چیز میں جھوٹ کو اپناتا ہے، جی ہاں دوستوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، معاملات لین دین ہر چیز میں جھوٹ ہی جھوٹ، تو سبحان اللہ کہا اس آدمی کو کذاب کہا جاتا ہے. اس آدمی کو کذاب کے نام سے اس کو موسوم کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیں چاہیے کہ ہم کن میں سے ہوں ہم سچوں میں سے ہوں. سچوں میں سے اگر ہوں گے تو یہ تمام فوائد ہمیں حاصل ہوں گے. اسی طرح حضرات سچائی کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا. جو آدمی سچائی کو لازم پکڑے گا اس آدمی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ اصدقوا اذا حدثتم. تم مجھے 6 بات کی ضمانت دو، 6 بات کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا. ان 6 باتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کہا کرو، سچی باتیں کہا کرو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا. سبحان اللہ. اسی طرح حضرات سچائی کی وجہ سے آدمی کو مشکلات سے نجات ملتی ہے.
मुश्किलात से नजात मिलती है। चाहे आदमी कितने ही परेशान हाल क्यों ना हो, लेकिन आदमी सच्चाई को ना छोड़े तो सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ ना कुछ उसके लिए रास्ता जरूर बजरूर निकाल देता है। बस औक़ात हम देखते हैं कि ऐसे जो है ऐसी हालत बन गई है हमारी कि ऐसा लग रहा है कि झूठ ही बोलना पड़ेगा। लेकिन जब आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर इख्तियार करता है और सच बोलता है, थोड़ी देर के लिए हो सकता है वो शर्मिंदा हो, लेकिन उस शर्मिंदगी की वजह से एक बहुत बड़ा नतीजा आने वाला रहता है, जिसकी वजह से उसकी इज्जत और शरफ में इजाफा हो जाता है। मैं आपको एक वाक़या बयान करता हूं। हमें से अक्सर लोग जानते होंगे कि वो 3 सहाबा जो ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए थे। काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक का ऐलान हो गया और मेरे बाग में जो है फल पक चुका था, सब तैयार थे, तो सब लोग निकल गए, मैं नहीं निकला। मैं ये सोचता रहा कि चलो अब तो काफिला निकला है, जमात निकली है, मैं आज घोड़ा तैयार कर लेता हूं, सामान तैयार कर लेता हूं, कल निकलूंगा, मेरे पास तो सवारी है, आसानी से मैं उन लोगों के साथ मिल लूंगा, पहुंच जाऊंगा। इसी तरह दिन ब दिन उनका ऐसा ही टलता रहा, आजकल करते करते उनको यह खबर आ पहुंची कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वापस आ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वापस आ रहे हैं। तो बहुत परेशान हो गए कि अब तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में क्या जवाब दूंगा। तो वो सोचने लगे, बहुत सोचने लगे, यहां तक कि अपने घर गए और घर वालों से मशवरा करने लगे कि मैं करूं तो क्या करूं। आखिर उन्होंने ये फैसला ही कर लिया था कि मैं भी मुनाफिकीन की तरह कोई झूठी बात, झूठा उज़्र में पेश कर दूंगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस सफर से वापस आ गए, मस्जिद में 2 रकात नमाजें पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद बैठ गए, लोगों से बातें करने लगे। जो मुनाफिकीन थे वो एक एक करके आने लगे और कहने लगे कि मेरी बीवी जो है बीमार थी, मुझे ये फला फला, सब झूठी बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह कर दिया था कि ये मुनाफिकीन हैं, जब आप वापस जाएंगे तो ये अपनी झूठी बातें लेकर आएंगे और उज़्रें पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया था, तंबीह कर दी थी। लेकिन जब कअब रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सच्ची बात कह देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सच्ची बातें आकर, सच्ची बात जो थी, असल वजह जो थी, वो बयान कर देते हैं। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा हादा, रही इस आदमी की बात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका फैसला करेगा। जब वापस आए काब रज़ियल्लाहु अन्हु, लोगों से पूछने लगे क्या मेरे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कहा किसी और के लिए भी ऐसा कहा है? तो वो तलाश करने लगे तो और 2 साथी उनको मिल गए जो सच्ची बात कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस आए और ये कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक तुम्हारे बारे में फैसला ना करे मैं कुछ नहीं करूंगा। तो 3 लोग थे। सुभान अल्लाह। काब रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइकट कर दिया मुआशरे से, कोई बातचीत नहीं करता था हमसे, हम नमाजें घर में ही पढ़ा करते थे। काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैं थोड़ा नौजवान था, मेरी उम्र कम थी उन दोनों के मुकाबले में, इसलिए मैं थोड़ा बाहर भी जाया करता था, मस्जिद भी कभी कभार जाया करता था। और वो कहते हैं जब मैं मस्जिद में दाखिल होता था, सलाम देता था, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद रहते थे। अस्सलामु अलैकुम कहने के बाद मैं देखता था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठों की तरफ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं या नहीं। सुभान अल्लाह। वो और फरमाते हैं कि जब मैं नमाज में मुनहमिक हो जाता था, बिल्कुल मुतवज्जिह हो जाता था, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते थे। लेकिन जब मैं नमाज से फारिग होकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नजर से देखता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर नजर पलटा लेते थे। इस तरह हो रहा था। वो कहते हैं कि जमीन इतनी वसाअत होने के बावजूद हमें ऐसा लगने लगा कि जमीन हमारे लिए तंग हो गई। सुभान अल्लाह। 40 दिन तक उनका मामला ऐसा ही रहा। और उसके बाद फिर और एक हुक्म आया कि ये लोग अपनी बीवियों से भी अलग हो जाएं, अपनी बीवियों को अपने माओ के घर भेज दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म था, तो वो अपनी बीवियों से भी अलग हो गए। जब 50 दिन गुजर गए, उस रात को
وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے جب اذان کی آواز میرے کان میں پڑی، جی ہاں، ایک آدمی آتا ہے، ایک اعلان کرنے والے کی آواز میرے کان میں پڑتی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے بارے میں اللہ رب العالمین نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم سچے ہو، کہ تم سچے ہو۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب میں کہتے ہیں کہ سنو، تمہیں خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، آج کا یہ جو دن ہے تمہارے لیے بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے، اس سے پہلے ایسی بات تمہارے لیے نہیں تھی۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کو سچ بات کہنے کی وجہ سے نجات دلائی۔ وہ خود کہتے ہیں انجانی بالصدق، اللہ رب العالمین نے مجھے سچی بات کہنے کی وجہ سے یہ نجات دلائی۔ کیوں نجات کس بات سے؟ منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ ان کے لیے جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ سبحان اللہ، تو یہاں تھوڑا غور کیجئے، سچ کہنے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے تو شرمندہ ہوئے، اور یہ دنیا کی شرمندگی یہ ہم سہ لیں گے، لیکن آخرت کی شرمندگی اور آخرت کی بے عزتی جو ہے بہت بھیانک ہے اور بہت ہی بڑی ہے۔ تو متقین اور مؤمنین آخرت کی کامیابی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے دنیا کی کامیابی سے۔ اسی طرح حضرات، تجارت کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی تجارت میں سچی بات کہا کرے۔ جب آدمی اپنی تجارت میں سچی بات کہے گا تو برکت اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے دو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، بہت سارے تاجر تھے، بہت سارے بزنس مین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے کہا یا معشر التجار، اے تاجروں، تو سب لوگ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر سننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، کہ یہ جو تاجر ہیں، یہ بزنس مین ہیں، یہ سب کے سب لوگ آخرت میں کیسے اٹھائے جائیں گے؟ فاجر اور فاسق کے طور پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ان لوگوں کے، ان تاجروں کے جو اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیے اور نیک عمل کیے اور ساتھ ہی ساتھ سچی بات بولتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما وإن کذبا محقت برکت بیعہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کرنے والا، خریدنے والا اور بیچنے والا، یہ دونوں آپس میں جب تک رہتے ہیں تو ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اس بیع کو حتمی کر لیں، یعنی ڈن کر لیں، یا تو پھر اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ کب تک؟ یہ دونوں جب آپس میں رہیں گے ایک جگہ، جب الگ ہو جائیں تو ان کو تو یہ خیار اور یہ آپشن باقی نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں سچائی سے کام لیں، یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا سچائی سے کام لیں، یہ دونوں کہا بورک لہما فی بیعہما، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی تجارت میں اور بیع و شراء میں برکت ہے۔ پھر کہا اگر یہ آدمی ان میں سے کوئی سچائی سے کام نہ لے تو کہا محقت البرکہ، تو ان دونوں کے درمیان جو لین دین کا معاملہ تھا تو اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت ان دونوں میں سے ختم کر دی جاتی ہے برکت کو۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ بزنس میں بھی ہمیں جو ہے سچائی سے کام لینی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہوا ہے کہ بزنس اسی وقت ہی کامیاب ہو سکتی ہے، جب تجارت اس وقت ہی کامیاب ہو سکتی ہے جب آدمی جھوٹ بولا کرے گا، تھوڑا بہت جھوٹ بولا کرے گا تبھی وہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے اور ان کی سوچ ہے، لیکن حضرات اگر ہم اللہ رب العالمین کے خاطر، اللہ رب العالمین کو ڈرتے ہوئے اگر ہم جو ہے تھوڑے سے منافع کو کم کر لیں، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی برکت کو ہم حاصل کر لیں تو زندگی بھر ہم برکت ہی برکت میں رہیں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ہمیں کچھ زیادہ منافع ہو جائے، لیکن کوئی ایسی مصیبت آ جائے جس کی وجہ سے بہت زیادہ خرچے ہو جائے اس میں، تو یہ جو ہے بے وقوفی کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ التاجر الامین الصادق مع الصدیقین، کہ تجارت کرنے والا وہ آدمی جو امانت دار ہو، سچا آدمی ہو، تو وہ آدمی صدیقین کے ساتھ ہوتا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو
تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سچائی کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. اسی طرح حضرات سچائی کا الٹا ہم جانتے ہیں وہ ہے جھوٹ. جھوٹ ایک بہت خطرناک بیماری ہے. جو آدمی اپنی زندگی میں جھوٹ کو تجربہ کر لے تو گویا کہ جھوٹ کی ایک الگ ہی زندگی ہوتی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی ایک حدیث اس کے اندر فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرمایا کہ آدمی کبھی مذاق سے جھوٹ بولا کرتا ہے, کبھی آدمی مذاق سے جھوٹ بولا کرتا ہے, یہ بھی اس کے لیے اجازت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے بربادی ہے, وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ, اس آدمی کے لیے بربادی ہے. تو جھوٹ ہمیں کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر, ایک دیوار میں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, لوگوں کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے جو ہائی لیول کے کبیرہ گناہ ہیں ان کے بارے میں تمہیں نہ بتلاؤں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ضرور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے گناہوں کے بارے میں فرمایا, پھر اخیر میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی جھوٹی بات کہتا ہے, آدمی جھوٹی بات کہتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے, اٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ریپیٹ کرتے رہے کہ جھوٹ کو چھوڑنا چاہیے, جھوٹ کو چھوڑنا چاہیے, جھوٹ کو چھوڑنا چاہیے. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے تعجب میں پڑ گئے, وہ یہ کہنے لگے کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ کہنا اور کئی مرتبہ کہنا ہمارے لیے جو ہے برابر ہے, ہم انہیں مان لیتے ہیں. اسی طرح حضرات جب آدمی جھوٹ بولا کرتا ہے, جھوٹ کو نہیں چھوڑتا ہے, تو اس کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ اٹھ جاتا ہے. آدمی کا اعتماد اور بھروسہ اس آدمی کے اوپر سے اٹھ جاتا ہے. اسی لیے محدثین جو ہے وہ آدمی جو جھوٹ بولا کرتا تھا پرانے زمانے میں ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی جو ہے دن سفر کیا کرتے تھے. جب ان کے پاس جا کر دیکھتے تھے کہ اس آدمی کے پاس کوئی جھوٹ بات ہے, اس آدمی کا جو ہے کیریکٹر لیس ہے, وہ آدمی اچھا نہیں ہے, تو اس آدمی سے وہ حدیث نہیں لیتے تھے. تو جھوٹا جو ہوتا ہے اس کے اوپر سے آدمی کا جو ہے اعتماد اور بھروسہ اٹھ جاتا ہے. یہ کچھ باتیں تھیں, میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں, کیونکہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں جھوٹ بات کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں فیملی میں جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے, میاں بیوی کے درمیان بگاڑ پیدا ہوتا ہے, اور بھی بہت سارے جو رشتے ناتے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں اس ایک بات کی وجہ سے, جھوٹ کی وجہ سے. اور یہ جھوٹ مومن کی کبھی بھی صفت نہیں ہو سکتی, یہ جھوٹ ہے منافقین کی صفت. ہم سب جانتے ہیں, بہت ساری احادیث ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منافقین جب بات کرے تو بات بات میں جھوٹ کہتا رہے. تو ہم منافقین نہیں ہیں الحمدللہ, ہم مومنین ہیں, اور ہمیں اس بات کو اپنے اعمال میں, اپنے کردار میں ثابت کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سچوں میں شامل کرے, آمین. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے اور ان کو صحت و عافیت سے نوازے, اور جو لوگ ہم سے رخصت کر گئے ہیں, انتقال فرما گئے ہیں, اللہ رب العالمین ان کو اخروی دنیا میں آرام و اطمینان سے رکھے, ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے, آمین. بارك الله لنا ولكم في الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.